تو آج ہم پریکٹیکل میں بور ہول لاگنگ سیکھیں گے. اس طرح ہم کسی بھی اگر ہم ایکسپلوریشن بور ہولس کر رہے ہیں تو اس کی لاگنگ ہم کس طرح کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم جو سافٹ ویئر یوز کریں گے وہ اسٹارٹر سافٹ ویئر ہے, اور یہ ملٹیپل پرپز کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس کو ہم جو ٹیکنیکل کور لاگنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو پیٹرولیم کے لیے جو ایکسپلوریشن ڈرل ہولس کرتے ہیں اس کی کور لاگنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیولوجیکل کور لاگنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کے اپنے کچھ پروسیجرز ہیں, یہ آپ کو ایز اے ایگزامپل میں دکھا دوں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں ایک سامپل ہے, اس طرح بور ہول لاگنگ کی جاتی ہے. سپوز ہم جیولوجیکل لاگنگ کرتے ہیں کسی بھی بور ہول کی, ڈیپتھ ان فیٹ ہے, ڈیپتھ ان میٹر ہے, ٹرن نمبر ہے, ریکوری پرسنٹیج ہے, RQD ہے, میتھالوجی ہے, پھر اس کی ڈسکرپشن ہے. اگر آپ اس کے علاوہ اور کوئی جو ٹیکنیکل میں مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں فلوئڈ پرمیبلٹی معلوم کرنے کے لیے, اگر آپ نے کچھ سامپلنگ کی ہو ٹیسٹ کے لیے, لیب ٹیسٹ کے لیے, جہاں سے جس ڈیپتھ پہ آپ نے اٹھائی ہے سامپلنگ کی ہے آپ نے, تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں. SPT CPT مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل میں, تو آپ جتنے بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیڈر جو ہوتا ہے, ہیڈر میں آپ کے بیسک انفارمیشن ہوتی ہیں, وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. ڈرل نمبر کیا ہے, بور ہول نمبر کیا ہے, ڈرلر کون تھا, ڈپتھ اس کی کتنی تھی, یہ ختم ہو گیا ہے یا بھی آپریشنل ہے, کون اس کا کلائنٹ ہے, پروجیکٹ کیا ہے, مختلف کس نے انجینئر کون ہے جس نے انسپیکٹ کی ہے. تو یہ سارا کچھ آپ اس میں انفارمیشن لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی, تو یہ آپ مینولی نہیں دیں گے بلکہ آپ ٹیبل میں یہ ویلیوز ڈالیں گے اور وہ خود بخود یہاں پر آ جائے گی. ٹھیک ہے. ہم کس طرح کریں گے, لیٹ سپوز میں نے ایک نیو بور ہول لاٹ کھول دی. ٹھیک ہے. یہ آپ یہاں سے نیو بور ہول ویو پہ کلک کریں گے تو یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ بلینک ہے. اس کے لیے آپ کے پاس جو ویلیوز چاہیے ہوں گی, پہلے ہے ہیڈر. ٹھیک ہے. یہ بور ہول کا یہ اپر پارٹ ہے, دس از ہیڈر. آپ یہاں پر کیا کچھ ڈالنا چاہتے ہیں, یعنی ایک تو ہمارے پاس آلریڈی جو سامپل ہے یہ اس کا ڈیٹا ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایز اے ٹیسٹ بور ہول دوسری ڈال دی. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو جب بھی آپ فیلڈ میں جائیں گے پہلے آپ فیلڈ سے ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ یہاں پر بور ہول لاگس بنا سکیں گے. تو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایسٹنگ, نارتھنگ, ایلیویشن. ٹھیک ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کا کیا ہوگا, اینڈنگ پوائنٹ آپ کا کیا ہوگا, اسکیل کیا ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر غلط ہے, یہاں سے 0 سے لیٹ سپوز میں 30 میٹر تک میرا یہ بور ہول ہے. ٹھیک ہے. اسکیل اگر کچھ ہے تو ڈال لینی ہے. انکلینیشن جو ہے وہ آپ کا ورٹیکل ہے یا انکلائنڈ ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. پروجیکٹ کا نام کیا ہے, جیولوجی. اچھا, لوکیشن جو ہے, لوکیشن کیا ہے, تو لوکیشن ڈپارٹمنٹ لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو ہے روٹری ہے یا پرکشن ڈرلنگ ہے تو ہم روٹری ڈال لیتے ہیں. یعنی جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی, جتنی بھی انفارمیشن آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ. اچھا, یہ ڈرل بٹ کی سائز کیا تھی, وہ 76 mm بٹ تھی. ٹھیک ہے.
اچھا یہ کیا ہے ٹوٹل ڈیپتھ کتنا تھا تو ہم نے یہاں پر 30 لی ہے. ٹریلر کون تھا جو بھی تھا ایکس وائی زیڈ آپ لکھ لیں. اس میں واٹر ٹیبل کتنے ڈیپتھ پہ تھا اگر آپ کو پتہ ہے لکھیے ورنہ نہ لکھیں. پلانٹ کیا تھا کچھ بھی لکھ لیتے ہیں بی سی پلانٹ کے اب یہ اسٹارٹ ہوا تھا آپریشن. ہم آج کا ڈیٹ لکھ لیتے ہیں 11/6/2020. یہ کمپلیٹ ہے یا ڈوئنگ ہے ہم کمپلیٹ لکھتے ہیں. اور اس کی اگر آپ کو یہ چیزیں چاہیے تو لکھیے ورنہ ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کا ڈیٹم آ گیا. تو ڈیٹم آپ کون سا یوز کر رہے ہیں. ہم ڈفرینٹ پروجیکشن سسٹم ہے جو پاکستان میں یوز ہوتے ہیں. اس میں ایک WGS84 ہے جس کے تھرو آپ نے جو کوآرڈینیٹس لی ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کوآرڈینیٹس کون سے پروجیکشن سسٹم کے لیے ہیں. آپ جب GPS یوز کریں گے تو آپ کو ڈفرینٹ آپشنز ملیں گے. ایک WGS84 ہوگا, ایک ہوگا LCC 1975 ہوگا, LCC 1937 ہوگا. ٹھیک ہے, ایوریسٹ 1975 ایوریسٹ 1937 ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں پروجیکشن سسٹم سے. تو بائی ڈیفالٹ زیادہ تر WGS84 ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈرلنگ کمپنی کیا تھی تو جو بھی تھی ہم ابھی کے لیے ٹیسٹ ہم کر رہے ہیں. اچھا ڈرلنگ میتھڈ ہے تو آلریڈی ایک دفعہ ہو گیا. اچھا کیسنگ اس لیے ہم لکھتے ہیں. کیسنگ کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب بھی ایسی ایریا میں ڈرلنگ کرتے ہیں کہ جس میں راک کمپیٹنٹ نہ ہو تو جہاں تک راک کمپیٹنٹ نہ ہو تو ہم ساتھ ساتھ میں کیسنگ بھی ڈالتے ہیں. ایک میٹالک پائپس ہوتے ہیں جو ہم ساتھ ساتھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم جب کور نکال لیتے ہیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جو ڈرل ہول ہوتا ہے وہ کولیپس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو اوپن رکھنے کے لیے ہم ساتھ میں جہاں تک بھی ہمارے پاس کور ہم ویک آ رہا ہو جہاں تک ہمارے پاس کوئی سینڈ ہو یا کوئی اس طرح کا کلے مٹیریل ہو تو ہم ساتھ میں کیسنگ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اگر ہم کور نکالیں تو بور ہول کولیپس نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ 14 میٹر تک ہم نے کیسنگ ڈالی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم بھی ڈال لیتے ہیں. سپوز 10 میٹر تک ہم نے کیسنگ ڈالی ہے. ٹوٹل ڈیپتھ کتنی ہے ہمارے پاس اس کیس میں 30 ہے. ٹھیک ہے. جیولوجسٹ کون تھا سائٹ پہ تو لکھ لیتے ہیں, کوئی بھی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انسپیکٹر کون تھا جس میں سپرویژن ڈرلنگ آپریشن کر رہا ہے تو وہ بھی آپ ڈال لیں جو بھی اس سمے وہ کر رہا تھا سپرویژن کر رہا تھا. بور ہول سیمنٹڈ تو جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ اس کی کالر سیمنٹڈ کر سکتے ہیں. اگر بعض اوقات بہت ہی زیادہ ویک راک ہے تو آپ ساتھ میں کیسنگ کے ساتھ سیمنٹیشن بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ وہ کولیپس نہ ہو. سپوز یہاں پر ابھی ہم نے نہیں کی ہے سیمنٹیشن ہم مل ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی ریموو کر لیتے ہیں. تو آپ جتنے بھی انفارمیشن ہم نے ڈالی ہے تو یہ ہمارے پاس ہیڈر میں آئے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے کالر. تو کالر تو آپ کو پتہ ہوگا, اگر نہیں ہے تو بور ہول کا جو ہیڈ ہوتا ہے, جو اوپننگ ہوتی ہے, جو ماؤتھ ہوتی ہے تو اس کو ہم کالر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بور ہول کی آئی ڈی ہو جائے گی تو کیا نام ہے اس کی نارتھنگ اور ایسٹنگ ہو جائے گی. ایلیویشن تو کالر کی نہیں ہوتی. اور اگر آپ کسی ہائٹ پہ آپ وہ بور ہول کر رہے ہیں تو آپ ایلیویشن بھی ڈال سکتے ہیں. اسٹارٹنگ پوائنٹ 0 ہے
एंडिंग पॉइंट हमारे पास 30 है इस केस में, और टोटल डेप्थ हमारे पास 30 है, ठीक है। बाकी अगर आप इसके अलावा कुछ वैल्यूज डालना चाहते हैं तो डालें, वरना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कॉलर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, आपका जो बोर होल है, तो आप जैसे ही नीचे जाएंगे तो आप उसके साथ साथ ही पोर्स निकालते हैं, ठीक है। तो जितना भी आपके पास पोर निकलता है तो आप उसकी वो करते हैं, डेटा रिकॉर्ड करते हैं। अभी अगर आप देखें जो हमारे पास ऑलरेडी SSPC नंबर 2 बोर होल है, क्योंकि ये हमने चित्राल में एक प्रोजेक्ट की थी, शुगरसन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थी। उसके लिए हमने सर्वे की थी और ड्रिलिंग कर रहे थे। उसकी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन थी कि हम एक टनल बनाएंगे, वाटर टनल बनाएंगे, जिसके ज़रिए हम वाटर को डाइवर्ट करेंगे और उसको हाइट पे लेके जाएंगे, और वहाँ से फिर हमने एक जगह असाइन की थी पावर हाउस के लिए, जहाँ पर टरबाइन्स लगेंगे। तो ऊपर से प्रेशर में वाटर आएगा और टरबाइन्स को चलाएंगे और बिजली जनरेट होगी, ठीक है। तो ये जो SSPC 2 नंबर होल था, तो ये हमने एक्चुअली पावर हाउस की जगह पे ये ड्रिलिंग की थी, कि जहाँ पर हम पावर हाउस बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो रॉक है, ये जो बेड रॉक है, ये कितना कॉम्पिटेंट है, और यहाँ पर कितने कितने चांसेस है कि परमेबिलिटी कितनी परसेंट परमेबिलिटी होगी। यानी अगर हम यहाँ पर ऊपर से पानी गिराएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो पानी जब नीचे आएगा तो उसकी क्वांटिटी में कमी आएगी। और उसकी वजह क्या होती है कि जहाँ पर आपको ये आप जब भी इंशाल्लाह किसी डैम प्रोजेक्ट में अगर किसी को जॉब मिल गई, या टनल प्रोजेक्ट में किसी को जॉब मिल गई, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। या ऐसे भी अगर आपको किसी माइनिंग कंपनी में जॉब मिलती है, तो लेट्स सपोज अगर आपको टास्क मिल जाता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपको टास्क मिल जाता है कि हमने हतार में कोई सीमेंट फैक्ट्री लगानी है, प्लांट लगानी है, नई प्लांट लगानी है, उसके लिए फिजिबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो आप फिजिबिलिटी स्टडी भी अगर करेंगे, उसमें आप सैम्पलिंग करेंगे या आप ड्रिलिंग करेंगे, तो उसके लिए कि लेट्स सपोज आपने फिजिबिलिटी स्टडी में जियोलॉजिकल मैपिंग कर लिया आपने कि हाँ यहाँ पर इतना लाइमस्टोन है कि एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए काफ़ी होता है, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे कि सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक ऐसी जगह देखेंगे कि जहाँ पर प्लांट इंस्टॉल किया जाए, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री का जो प्लांट होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो आपने उसके लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी होती है कि जहाँ पर हम प्लांट फिजिबल हो, जहाँ पर इंस्टॉल हो सके, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो आपके पास 4 सैंपल्स निकलते हैं। तो उस 4 सैंपल्स को आप फिर कैटेगराइज करते हैं, उसकी आप RQD मालूम करते हैं। RQD क्या होती है कि आपको उसकी कितनी परसेंट उसमें इंटैक्ट रॉक निकलता है, ठीक है। आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ कि आप किस तरह RQD, ये आप देखें, जैसे कोर निकलता है तो आप उस कोर की ये बॉक्स होते हैं जिसमें आप और सैंपल्स आपके साथ रखते हैं, और उसकी रील आपकी माइक ऑफ करें, माइक म्यूट करें। तो रिकवरी आपके पास जो ड्रिल कोर में जो सैंपल आ रहा है, तो वो रिकवरी है, दैट इज इन सेंटीमीटर्स। RQD क्या है कि ऑल दो सैंपल्स व्हिच आर ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, जितने भी जो एक तो ये है, अभी आप देख ले इस फिगर में कि ये भी, अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर रिकवरी जो है वो में भी आपके पास कुछ ना कुछ हो, लेकिन RQD यहाँ पर नेल है, ठीक है। देखिए आप हर 10 मीटर का आप जब कोर निकालते हैं तो उसकी आप लॉगिंग करते हैं साथ साथ, ठीक है। ये कोर्स बॉक्सेस होती हैं, यहाँ पर आपका सब कुछ लिखा होता है, प्रोजेक्ट क्या है, लोकेशन क्या है, बोर होल नंबर 2 है, डेप्थ 35 to 40 मीटर है, ये 10 मीटर का आपके पास 5 मीटर का ये आपके पास सैंपल से 1 मीटर 2 3 4 एंड 5, ठीक है। और इस डेट पे भी है, ठीक है।
تو یہاں پر آپ کے پاس ریکوری تو ہے، لیکن آر کیو ڈی یہاں پر نل ہے، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی، یہاں پر آر کیو ڈی 35 ہے. تو آر کیو ڈی کا کیا مطلب ہے؟ راک کوالٹی ڈیزگنیشن. راک کوالٹی ڈیزگنیشن ہم کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو بھی 10 سینٹی میٹر سے بڑے سیمپلس نکل آتے ہیں کمپلیٹ، تو آپ اس کی پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو جمع کرتے ہیں. تو میں بھی یہ کوئی 15 اور 20 ہوگا، یہ دو سیمپلس، تو اس لیے اس کی 35 آر کیو ڈی آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. تو آپ فیلڈ میں بھی اسی طرح جب آپ ڈرلنگ سپرویژن کریں گے تو جو بھی جیولوجسٹ ہوگا یا جو انجینئر ہوگا تو ان کو چاہیے کہ یہ ڈیٹا ریکارڈ کرے اور ساتھ ساتھ ہی میں اس باکس پہ لکھے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے پاس آر کیو ڈی ہے اور یہ ریکوری ہے. اگر آپ کو آر کیو ڈی کا سمجھ نہیں آ رہی ہے تو انشاءاللہ آپ نیکسٹ سیمسٹر میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو یہ آپ ساری چیزیں ساتھ ساتھ میں آپ کرتے ہیں، اس کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں. 0 to 2 میٹر آپ کے پاس رن نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. یہ مطلب آپ کے پاس جتنے بھی ڈفرینٹ ڈیپتھ پہ جو چینجز آتی ہیں تو اس کو پھر آپ رن کہتے ہیں. اور یہ ریکوری ہے، یہ آر کیو ڈی ہے. ٹھیک ہے. پھر 4 to 6 6 to 8 یہاں پر پھر یہاں تک کوئی بھی سیمپل جو ہے اپ ٹو ڈیپتھ 17 میٹر کوئی بھی سیمپل آپ کے پاس ریکور نہیں ہو رہا، یعنی کوئی بھی سیمپل آپ کے پاس کوئی کمپیٹنٹ راک سیمپل نہیں آ رہا. یہاں تک جو ہے انکمپیٹنٹ راک ہے. آر کیو ڈی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر 17 to 18 میٹر جو راک سیمپل ہے تو اس میں 10 میٹر راک سیمپل جو ہے وہ کمپیٹنٹ راک نکلا ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک پھر 18 to 19 35 میٹر نکلا ہے، 24 31 یہاں پر اس طرح. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا ڈیپتھ جو 22 23 میٹر ہے دیٹ از 80 میٹر، یعنی وہ سب سے زیادہ پھر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بلو 22 میٹر کمپیٹنٹ راک آ رہا ہے، وہ کمپلیٹلی کمپیٹنٹ کور نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ چیزیں زیادہ تر جیو ٹیکنیکل کور لاگ میں جب آپ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. جب بھی آپ کسی ڈیم یا ٹنل میں کام کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. جہاں تک جیالوجی کی بات ہے، اگر آپ صرف جیالوجی کی کور لاگنگ کرتے ہیں تو یہ لیتالوجی جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوگی اور یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ 3 ریکارڈ تو یہ بور ہول SSPC2 کے لیے ہے. اور میں نے ایز اے ٹیسٹ جو ہے ڈالا ہے، چونکہ ہمارا 23 کے بجائے ہمارا 30 میٹر ہم نے ڈیپتھ لی ہے تو ہم ایک اور بھی ڈال لیتے ہیں ٹیسٹ فرام 23 to 30. لیٹ سپوز ہمارے پاس کوئی شسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈال لیتے ہیں. اس میں کیا کیا ہے؟ بور ہول آئی ڈی ہے، فرام ہے، ٹو ہے، لیتالوجی کی ورڈز ہیں. کی ورڈز میں نے کیا ڈالا ہے کہ 0 to 10 میٹر لائم سٹون آ رہا ہے، پھر 10 سے 18 میٹر ماربل آ رہا ہے، پھر 15 to 23 گرینائٹ آ رہا ہے اور 23 to 30 شسٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کی ڈسکرپشن بھی ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں کہ کون سا لائم سٹون ہے، کون سے کوالٹی کا لائم سٹون آ رہا ہے، پھر ماربل کون سا ماربل آ رہا ہے، وائٹ ماربل ہے، بلیک ماربل ہے، یا کوئی ادر کوالٹی ہے، گرینائٹ کون سے کوالٹی کا ہے، شسٹ ہے تو یہ کون سی کوالٹی کا ہے. تو آپ اس کو پھر ڈیٹیل میں جس طرح وہ اوپر لکھا گیا ہے کہ پہلے 14 میٹر تک وار برڈن ہے، پھر اس کے بعد سلیٹ آ رہا ہے اور پھر سلیٹ آ رہا ہے، لیکن یہ سلیٹ ڈارک گرے ہے اور ماڈریٹلی ویدرڈ ہے، اور یہ سلائٹلی ویدرڈ فریش ہے، اور میڈیم اسٹرانگ سلیٹ ہے، سلائٹلی یارڈیڈ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ اس کی ڈسکرپشن ڈیٹیل ڈسکرپشن آپ تک لکھ سکتے ہیں. یہ لیتالوجی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی ہم نے ڈیٹا ڈال دیا جیالوجی کے بارے میں بھی ہم نے ڈیٹا ڈال دیا. ٹھیک ہے. اور کالر کا بھی ڈال دیا، ہیڈر کا بھی ڈال دیا. ابھی آپ یہاں پر آتے ہیں اور کور لاگ ڈیزائن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں؟ اور ہول آئی ڈی فلٹر ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس ڈفرینٹ بور ہولز ہیں. ہمارا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹیسٹ بور ہول میں نے نام دیا ہے
پیج ویو ڈسپلے ٹھیک ہے. ڈیپتھ انکریز جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جب ہم جائیں گے تو ڈیپتھ انکریز ہوگا. ڈیپتھ میتھڈ جو ہے ورٹیکل ہے, ورٹیکل ڈیپتھ ہے, آپ میجر ڈیپتھ بھی کر سکتے ہیں. ڈیپتھ سیٹنگ یوزر ڈیفائنڈ ہے. جب اور اسٹارٹنگ 0 ہے اور اینڈنگ ہم 30 لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈیپتھ یونٹس میٹر ہوئے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے اور ہے یعنی لاک پین, یہ جو لائننگ ہے, جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کی ڈیپتھ وغیرہ اگر آپ انکریز کرنا چاہتے ہیں یا اوپیسٹی آپ انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں, ہیڈر پین کی, فوٹر پین یہ ہے. ٹھیک, یہ اس کی سیٹنگ ہے. اچھا, ابھی ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر کچھ لاگ میں جائیں گے اور کچھ چیزیں یہاں پر ڈرا کریں گے. سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا, ڈیپتھ ہمیں چاہیے ہوگا. میں یہاں پر کلک کرتا ہوں, یہاں پر ڈیپتھ, اور اس کو اسی طرح ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ڈیپتھ شو ہو رہا ہے. اچھا, ابھی دوبارہ میں ایک اور ڈال لیتا ہوں. تو یہ آپ سیٹنگ کریں گے جو بھی آپ چیزیں ڈالنی ہو. اس کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گا. دوسرا کر لیں گے. اور ایک اور بھی ڈرا کر لیتے ہیں. بائی ڈیفالٹ ایکچولی یہ سی آ رہا ہے اس میں, اور آئی ڈی آ جائے گی. پھر جو ہے وہ ہم ٹیسٹ کر لیں گے. ایکسٹینڈر کرتا ہوں اور میں لکھتا ہوں اور آپ جو بھی آپ ٹیکسٹ ڈالیں گے, جو انفارمیشن ہے آپ اسی سے اوپر سے نکالیں گے. کالم جو ہے کالم 9 کالم اویلیبل, اس میں جاتا ہوں. لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ آ جاتا ہے. اچھا, ابھی میں ایک اور انسرٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی پراپرٹیز میں جاتا ہوں. یہ میں کالم سلیکٹ کرتا ہوں. کون سا کالم سلیکٹ کرتا ہوں, ہیڈر میں سلیکٹ کر دیتا ہوں. ہیڈر میں انسپیکٹر سلیکٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ ٹیسٹ کے لیے تو وہ آ گیا. ٹھیک ہے, اور بھی جو انفارمیشن آپ کو چاہیے لیٹ سپوز میں اور ریسپلنگ ڈال دیتا ہوں یہاں پر, اور اس کی
میں لکھ لیتا ہوں، کالم میں جاتا ہوں، کالم میں جاتا ہوں، ٹوٹل ڈیپتھ کے بجائے میں لکھ لیتا ہوں ایسٹنگ ٹیسٹ کی، تو یہ اس کی ایسٹنگ آ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ پھر میں کورٹیکس یہاں پر ڈال دیتا ہوں، اس کی پراپرٹیز میں جاتا ہوں، پھر اگین کالم میں جاتا ہوں، کالر میں جاتا ہوں اور اس کی ناردنگ لیتا ہوں، اس کو تو یہ اس کی ناردنگ آ گئی۔ تو اسی طرح سے آپ کو ہیڈر کو فل اپ کرتے ہیں لنک ٹیکسٹ کے ذریعے۔ ابھی میں نے یہ لنک ٹیکسٹ ڈال دی ہے، لیکن یہ کیا چیزیں ہیں اس کو میں ایز اے ٹیکسٹ یہاں پر لکھ بھی سکتا ہوں کہ یہ ایسٹنگ ہے، اور یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں کہ ناردنگ ہے۔ آپ ڈفرینٹ چیزیں آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر بھی میں ڈال لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں ڈیپتھ، یہ ہمارے پاس ڈیپتھ آ گیا، اور یہاں پر میں ڈال لیتا ہوں لیتھالوجی۔ لیتھالوجی کیا ہے؟ یعنی جیولوجیکل ڈسکرپشن کو ہم لیتھالوجی کہتے ہیں، اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں ڈسکرپشن، ٹھیک ہے، تو آ جاتا ہے ڈسکرپشن۔ زیادہ کر لیتا ہوں ڈسکرپشن کے لیے، لیتھالوجی ہو گیا، اور یہ آگے ہمارے پاس ڈیپتھ۔ اچھا اب یہ تو ہم نے ڈال دی، ابھی یہاں پر کیا کرتے ہیں، اس کو ذرا اس کے سامنے لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس میں ایک اور کام بھی ہو سکتا تھا، یہ پتہ نہیں کیوں ایڈیٹیبل نہیں ہو رہا، میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ اس کو یہ جو نمبرز ہیں اگر یہ اس طرف پہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، تاکہ ہم اس کے ساتھ ہی لیتھالوجی کو میچ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ چلیے لیتھالوجی کے لیے ہم اور کیا ڈالیں گے، اب یہاں پر لاگ میں جاتے ہیں، ہم لیتھالوجی ڈال دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم کیا کریں گے، یہاں پر ہم لیتھالوجی سلیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس آ گیا ہے لیتھالوجی، اور پھر ہم ڈالیں گے کون بار نہیں، اس کے لیے ہم ڈسکرپشن کا ٹیکسٹ ڈالتے ہیں، اور یہ ہم لکھتے ہیں ریمارکس لکھتے ہیں جو ہمارے پاس آلریڈی ٹیبل اویلیبل ہے، اس کو میں ریمارکس لیتا ہوں، یہاں سے لے کے یہ آ گیا، یہاں پر آپ اس کو چینج کریں ٹیسٹ میں، ٹھیک ہے، اور ٹیسٹ میں ہمارے پاس ریمارکس ہے، ریمارکس میں ڈیٹا کا ہے، اور اس میں جائے، اچھا یہ ہم نے اس میں کیا ہے لیتھالوجی میں ہے، ٹھیک ہے، میں یہاں پر ٹیسٹ میں جاؤں گا، لیتھالوجی میں، ٹھیک ہے، اور لیتھالوجی میں پھر ہمارے پاس جو کالم ہے لیتھالوجی ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، اور ہول انفلیشن جو ہے دیٹ از فرام کالمس ٹیبل لے لیتے ہیں، اور عظمت اگر ہے تو وہ بھی آپ میرے خیال سے کالم ٹیبل میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایگزیبیشن ہو گیا۔ اچھا یہ ہمارے پاس آ گیا، اب یہ جو کالم ہے اس کو ہم اس کو بھی کرتے ہیں، ٹیسٹ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے،
لیتالوجی جو ہے وہ لیتالوجی کی ورڈز ہے، اور ٹھیک ہو گیا۔ ابھی اس کو ہم میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم وہ کریں، اس کی لیبلنگ کریں۔ یہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک لائم سٹون ہے، پھر 10 سے آگے 18 تک ماربل ہے، پھر 18 سے آگے 22 تک 23 تک گرینائٹ ہے، اور پھر 23 سے 24 تک جو ہے ہمارے پاس شسٹ آ رہا ہے۔ ایکچولی میں اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس میں آلریڈی اگر آپ دیکھیں یہاں پر، تو جو ہمارے پاس راکس ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کے راکس ہیں، تو اس کا اپنا ایک اپنا فارمیشن ہے، اپنا پیٹرن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کو ڈفرینشیٹ۔ ایک تو کلر کوڈنگ ہے، کلر کوڈنگ کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایسے منرلز آ جاتے ہیں جو کہ سیم کلر کے ہوتے ہیں لیکن ڈفرینٹ منرلز ہوتے ہیں، تو پھر کلر کوڈنگ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو یہ کلر کی بجائے اس کو یہ پیٹرن دے دیا جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی جیولوجیکل لاگنگ کریں گے، آپ کو جو ابھی چونکہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ میں ہے جو آلریڈی ہمارے پاس سیمپل ہے، کیونکہ یہ جو ٹیکنیکل کور لاگ ہے اس میں بہت زیادہ اور چیزیں چاہیے ہوتی ہے، لیکن جیولوجی لاگ میں آپ کو جیسے جیولوجیکل انفارمیشن، یہ جو لیتھولوجیکل انفارمیشن ہے یہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں زیادہ کالم نہیں ہوں گے۔ باقی ہیڈر ہے تو ہیڈر میں آپ جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ آپ کسی بھی اس سے آپ پک کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ہیڈر ایک آلریڈی شیٹ ہے، اس میں آپ انفارمیشن ڈال دیں، یہاں پر آ جائیں، یہاں پر آپ لاگ میں جائیں، لاگ نہیں ڈرا میں لنک ٹیکسٹ ڈال دیں، جہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس لنک ٹیکسٹ آ جائے گا، اس پہ آپ پھر اسکیپ کر کے اس کو ایڈیٹنگ موڈ سے نکل جائیں، پھر اس پہ کلک کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اس میں جو بھی آپ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں، جو جس حوالے سے وہ ٹیکسٹ ہوگا آپ اس کو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایڈٹ کریں، اس میں آپ ٹیسٹ کریں تو آپ کے پاس وہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کالم ڈالتے ہیں، اس کالمس میں جو بھی کالمس ہوتے ہیں آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیڈر میں ڈالتے ہیں، ہیڈر میں آپ جو بھی انفارمیشن نکالنا چاہتے ہیں، جو جسٹ فون تھا تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ ٹیکسٹ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ اس ٹیکسٹ کو اس کو نیم دینا چاہتے ہیں کہ یہ کس چیز کا، یہ کون ہے، عادل کون ہے، تو آپ سمپل ٹیکسٹ آپ انسرٹ کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں دس از جیولوجسٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو ڈسکرائب بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو ان لائن بھی کر سکتے ہیں، خود آپ اس کو موو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہیڈر کے بارے میں ہو گیا۔ آپ لیجنڈس بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو لیجنڈس بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اس میں لیجنڈ میں جائیں گے، یہاں پر لیجنڈز آپ ڈال سکتے ہیں، مختلف لیجنڈز آپ کون سے کیا لیجنڈ آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے چلو کی ورڈ 1 ڈالا تھا تو یہ آپ دیکھیں یہ آ گیا، ہم نے کیا ڈالا تھا یہاں پر انسرٹ کیا ہے لیتھولوجی کی ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیجنڈس کو یہاں پر اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ موسٹ آف دی ٹائم لیجنڈس فوٹو میں لیجنڈ ہی ہوتی ہیں، تو آپ لیجنڈس ڈال سکتے ہیں یہاں سے۔ یہ ڈیپتھ ہو گیا، یہ لیتھولوجی ہو گئی، یہ ڈسکرپشن۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ریمارکس ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ریمارکس کے لیے ایک الگ باکس بنائیں اور ریمارکس بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی پوچھنا ہو، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ پوچھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ سارے ٹیوٹوریلز بھی ہیں اس کے، آپ جو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ ٹیوٹوریلز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ٹیکسٹ میں ایز اے ٹیکسٹ ڈاکومنٹ بھی آپ اس کے ٹیوٹوریلز مینولز دیکھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی چیز میں مسئلہ آ رہا ہو یا آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہو، اور ڈیٹا ٹیبلز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو آپ کو سارا کچھ یہاں پر ایکسپلین کیا جاتا ہے، اور آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
آپ اوکے سر. سیو بھی کر سکتے ہیں، سیو ایز اے پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں، اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں ایز اے گرافک. ملٹیپل مارکس اس کی ڈیٹا کو بھی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، جو ہم نے ابھی ایکسل شیٹس میں جو ڈیٹا ڈالا ہے تو آپ ایکسپورٹ کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سیو کریں گے تو سیو ہو گئے، یا آپ سیو ایز کریں گے کسی اور فارمیٹ میں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں. پی ڈی ایف آپ کر سکتے ہیں اس کو. ٹیسٹ اور لاگ کر دیتا ہوں. وہاں پر سیو ہو گیا ہے ٹیسٹ. یہ آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف میں بھی آ گیا ہے اگر آپ اس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، so this was just about a brief tutorial about how to make core logs, how to make geological core logs. ٹھیک ہے، پھر بھی آپ اس پہ پریکٹس کریں، اور آپ کو جو بھی مسئلے آ رہے ہوں جب آپ خود پریکٹس کریں گے تو آپ کو پھر مسئلے آئیں گے، آپ کو پھر صحیح سمجھ آئے گی. ابھی میں سمجھا رہا ہوں تو آپ لوگوں کو شاید زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ خود بھی پریکٹس کریں، اور پھر بھی اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اسٹارٹ کر لیجیے. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کو انسٹال کریں. انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس جب آپ اوپن ہوگا تو آپ سے سیریل مانگے گا، تو آپ یہ سیریل نمبر دے دیں اور یہ رجسٹر ہو جائے گا. لیکن آپ کوشش کریں، آپ کو میسج آ جائے گا کہ آپ اس کا ابھی اپڈیٹڈ ورژن آ گیا ہے، تو آپ اس کو اپڈیٹ نہ کریں. اگر آپ اپڈیٹ کریں گے تو یہ سیریل نمبر پھر کام نہیں کرے گا اور آپ کا سافٹ ویئر پھر کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اس کو اپڈیٹ نہ کریں. اور جب یہ آپ انسٹال کریں گے تو اس کی ایک ونڈو کھل جائے گی آٹومیٹیکلی انٹرنیٹ میں، اور یہ آپ کو وہاں پر لے کے جائے گا اور آپ کو کہے گا کہ اس کی اپڈیٹڈ ورژن آ گئی ہے، لیکن اس کو آپ کلوز کریں اور اپڈیٹ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، تاکہ یہ آپ کے پاس صحیح کام کر رہا ہوں.